بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا اسلامی طریقہ۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور مافیا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور گناہ کم ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری ابتدا کرے، تو انشاءاللہ تم سے محبت اور وفا کرنے والے پاؤ گے۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتا علیہ اعوذ بک من شر ما جبلتا علیہ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی۔ انشاءاللہ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کی خطرہ ہے، اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کو اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل بہرانہ بھی صحبت نہ کرے ورنہ بچے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا سطر دیکھنا یا چھونا جائز ہے، مگر حکم ہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرح نہ دیکھا جائے، اس سے نیسان کا مرج ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ مرد نیچے ہو اور عورت اوپر، یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے، اس سے عورت کے بعد ہو جانے کا خطرہ ہے۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ احتلام ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچوں کو بیماری کا خطرہ ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پایا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں سطر دھو لینا اور دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تب کہتے ہیں کہ ہفتے میں سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مداح سے سال میں 1 مرتبہ جماع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحقی ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، اگر یہ شادی کی